السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ 25 محرم الحرام، وہ دن کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چراغ گل ہوا۔ جی ہاں، 25 محرم الحرام 95 ہجری، مدینہ کی سرزمین غم میں ڈوبی ہوئی، وہ شہر جہاں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجتی تھی، آج وہاں سسکیاں اور آہیں، کیونکہ سجاد جا رہے تھے۔ زین العابدین علیہ السلام، عبادت گزاروں کی زینت، کربلا کے زندہ گواہ، آج دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ کربلا ختم ہوا، لاشیں دفن ہوئی، خیمے جل گئے، یزید جشن مناتا رہا اور قافلہ اہل بیت کو قید کر کے کوفہ و شام کی گلیوں سے گزارا گیا۔ لیکن جب 1 سال بعد یہ قافلہ واپس مدینہ آیا تو ساتھ ایک ایسا چراغ بھی آیا جو آنے والے 40 سال تک خاموشی سے ظلم کے ایوانوں کو جلاتا رہا۔ وہ چراغ امام زین العابدین علیہ السلام تھے، وہ بدن جو زنجیروں سے بندھا رہا، وہ زبان جو کوفہ و شام کے درباروں میں بولی اب خاموش ہو رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، مولا، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا؟ کیا کربلا؟ کیا علی اکبر کی شہادت؟ کیا علی اصغر کی پیاس؟ کیا اپنے بابا کا گلا کٹنا؟ کیا چچا عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھنا؟ کیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھنا؟ امام نے روتے ہوئے فرمایا، شام اور شام کے بازار، جہاں بیویوں کے سر سے چادر چھینی گئی، جہاں رسول زادیوں کو تماشا بنایا گیا، وہ لمحے، وہ نظارے جنہوں نے علی کے بیٹے کو توڑ کر رکھ دیا۔ امام سجاد وہ ہستی جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے شمشیر سے نہیں، دعاؤں سے مقابلہ کیا۔ لوگوں نے انہیں صرف سجدوں والا سمجھا، مگر وہ سجدے فقط عبادت نہیں، وہ دعا کی صورت احتجاج، ذکر کی صورت انقلاب۔ آپ کی صحیفہ سجادیہ آج بھی معرفت کا خزانہ ہے، ہر دعا میں اشک، ہر لفظ میں عشق، جیسے خدا سے ایک زخمی دل بات کر رہا ہو۔ امام علیہ السلام نے تلوار کی بجائے قلم اٹھایا، دعاؤں میں عقیدہ سکھایا، آنسوؤں میں فلسفہ چھپایا اور غلاموں، یتیموں، گناہ گاروں کو اللہ کا قرب عطا کیا۔ ان کے شاگردوں میں وہ چہرے شامل جنہوں نے آئندہ نسلوں کو حق و باطل کی پہچان سکھائی۔ اموی خلیفہ سمجھتے تھے کہ امام حسین کو قتل کر کے سب کچھ ختم کر دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ امام سجاد کی خاموش بغاوت تاریخ کا دھارا بدل دے گی۔ امام علیہ السلام نے دربار میں زبان کھولی تو دنیا کو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں اور یزید کون تھا۔ کربلا کا ہر منظر امام کی آنکھوں میں قید تھا۔ بابا حسین کی پیاس، بھائی اکبر کی لاش، چچا عباس کے قلم بازو اور سیدہ زینب کی سسکیاں، یہ سب یادیں ان کے دل کو ہر روز زخمی کرتیں۔ 40 سال تک امام نے غلاموں کو آزاد کیا، فقراء کو کھانا کھلایا، علم کے موتی بانٹے اور ہر مظلوم کا سہارا بنے۔ وہ جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے یہ وہ ہیں جس نے کربلا دیکھا ہے، اور پھر بھی خدا سے شکوہ نہ کیا۔ روایات کے مطابق امام علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا 20 محرم کو۔ وہ زہر آہستہ آہستہ 5 دنوں میں جسم میں پھیلتا رہا اور امام خاموشی سے، مصائب سے بھرپور زندگی کو شہادت سے سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ کی فضا غم سے بھر گئی، بیویوں نے سسکیاں لی، یتیم بچوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا اور زمین نے گویا کہا، سجاد چلا گیا، مگر اس کی دعائیں، اس کا صبر، اس کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر امام سجاد کی زندگی، صبر اور قربانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ خاموشی بھی کبھی انقلاب بن جاتی ہے۔ لبیک یا سجاد۔